الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں اب تو لے آیا پانی، دوبارہ مت لانا اب تو یہاں سے کیا. اور کسی کو پینا ہوگا تو پیچھے پیچھے کو لے آئیے ادھر کو. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ نے ہمیں میں گونج کم کر اس کی صاف سمجھ میں نہیں آنے کا. اگر یہ گونج اتنی زیادہ ہوئے گی تو یہ نعت کے حساب کی گونج ہے. اس میں ذرا سا نعت میں اور بیان میں فرق ہوتا ہے. بیان میں ایکو جو ہے نا برائے نام ہوتی ہے، وہ صاف آواز جائے تو سمجھ میں آتی ہے. وہ ٹکراؤ جب ہوگا آواز کا تو پلے نہیں پڑے گی. ایک تو یہ ماشاءاللہ چاروں طرف کولر ہی بڑے دھینگ ہیں، اور جیسے دہپے کے لوگ دھینگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، ایسے ہی چودھری کولر لگا رکھے ماشاءاللہ چاروں طرف. اب کولروں کی بھی بڑی تکڑی چودراہٹ چل رہی ہے. اور میں نے تو اس سے ادھر کو سرکوا دیا، بھائی بڑے تکڑے کولر کے سامنے میرے سے تو بیٹھا نہ جاتا. تو اگر آپ سے ہو سکے تو اس آواز کو اس طرح کریں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئیں گی جب تک آواز کلیئر نہ ہو. چل پڑا ہے، سمجھ گیا لونڈا میں بول رہا ہوں، اور آپ اسے کلیئر کرنے کی کوشش کریں. خدا کا بڑا کرم ہے اور اس کا فضل ہے. اللہ نے ہمیں
اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، خدا نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے۔ قرآن کریم جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب ہمیں عنایت فرمائی ہے، جسے ساری کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے بلند مرتبہ اور بڑی عظمت و شرافت والی کتاب، اور جسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو نبی الانبیاء ہیں، سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، اور جب پیغمبروں کے سردار ہوئے تو ساری کائنات کے سردار ہوئے۔ سردار کائنات پر تمام کلاموں کا سردار قرآن کریم نازل فرمایا۔ قرآن کریم ایسا کلام ہے جو معجزہ ہے، عاجز کر دینے والا ہے، یعنی قرآن کے سامنے کوئی اگر ٹھہرنا چاہے اور اس کے چیلنج کو قبول کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ نے قرآن کریم کے اس چیلنج کو عام بھی کیا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بنا کر لاتے ہیں تو تم بھی بنا لاؤ، تم تو پڑھے لکھے ہو اور بڑے فصیح و بلیغ، لیکن کوئی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام کی توفیق سے نوازا، اور قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے۔ جس قرآن کو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جس متبرک کلام کو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ سنہرا موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ تم اس قرآن کی خدمت میں لگے رہو، ورنہ اگر اللہ چاہے تو وہ اپنے کلام کی اور دین اسلام کی خدمت کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ اور خود قرآن کریم کہتا ہے فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے روگردانی کی، تم نے اس قرآن کریم کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے وہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو لے آئے گا اور تم سے یہ کام چھین کر انہیں دے دے گا، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ 26ویں پارے میں قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے اور بڑا غنیمت ہے کہ خدا نے ہمیں دین اسلام کی توفیق بھی عنایت فرمائی، ہدایت بھی عطا فرمائی، اور آج ہمارے درمیان اللہ نے اپنا کلام بھی رکھا۔ جس طرح بھی ہو سکے ہم سے اسی طرح ہم قرآن کریم کے خادم بن کر جئیں، اللہ کے دین کے تابع دار بن کر جئیں، چونکہ یہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن کریم خود کہتا ہے اصل دین اللہ کے نزدیک وہ دین اسلام ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پسندیدہ دین کو ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ دنیا کی قوموں کی حرص کرنے کی ضرورت نہیں، جو دین اور جو مذہب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ سب سے بلند مرتبہ ہے۔ سارے دین اس کے آنے کے بعد کینسل کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تورات اللہ ہی نے بھیجی تھی لیکن خدا ہی نے کینسل بھی کر دی۔ یعنی اس دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی کو پیشوا کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ قرآن کے مقابلے پر اب تورات کینسل، مقابلتاً کینسل، انجیل، زبور اور دوسری جتنی بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کے صحیفے آئے وہ سب کے سب قرآن کے آنے کے بعد کینسل۔
کینسل کے یہ معنی ہے کہ اگر قرآن کے زمانے میں کوئی تورات اٹھا کر یہ کہے کہ یہ تورات ہے اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، میں تو ان مضامین پر عمل کروں گا جو تورات کے اندر موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کتاب کو اٹھایا جس کتاب کو اللہ نے قرآن کریم کے آنے کے بعد خود ہی کہہ دیا کہ اب قرآن آ گیا اور قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز کے اوپر اب عمل نہیں ہوگا۔ اگر قرآن سے ٹکراتے ہوں اس کے مضامین تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر قرآن کے مضامین سے نہ ٹکراتے ہوں تو پھر تو وہ مضامین قرآن کریم کے مضامین ہی سمجھے جائیں گے۔ دنیا کے اندر اس وقت میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ کتاب اپنے اصلی روپ میں موجود ہے۔ اگر کوئی کتاب اصل روپ میں موجود ہے اور اصل شبیہ کے ساتھ موجود ہے، وہ صرف مسلمانوں کے پاس موجود کتاب قرآن کریم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا میں کتابیں آئی سب میں تبدیلی کر دی گئی، اور وہ الفاظ جن الفاظ میں وہ کتابیں آئی ہیں وہ الفاظ آج دنیا کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اگر تورات انجیل وغیرہ دنیا کے پاس موجود ہے تو وہ ترجمے ہیں ان کے، اور وہ بھی لوگوں کے اپنے اعتبار سے کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کے پاس سے جس طرح نازل ہوا اور جن الفاظ میں نازل ہوا آج بھی وہ انہی الفاظ میں جو کا تو موجود ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے ہوتے ہوئے جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم دنیا میں اس وقت میں ہلکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس بھول سے باہر نکالے، اور جن کے پاس سب سے مقدس کتاب اور سب سے محترم دین ہے، دین اسلام، اور سب سے محترم کتاب قرآن کریم ہے، ان سے پڑھ کر کے کوئی افضل نہیں اور کوئی اعلیٰ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر اس وقت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی قوم اپنے آپ آسمانی کتاب کے ہونے کا دعویٰ کرے تو دلیلیں ان کے پاس نہیں ہے، اور قوم مسلم کے پاس دعویٰ بھی ہے کہ ہمارے پاس اصل کتاب ہے، اور دلیل بھی ہے کہ یہ کتاب ہے جس طرح نازل ہوئی جو کہ تو موجود ہے۔ اور قربان جائیے ان مدارس کے اوپر جن کے طفیل آج یہ کتاب برکت اور یہ کتاب ہدایت ہمارے پاس جو کہ تو موجود ہے، یہ ان مدارس کا طفیل ہے اور ان مدارس کی برکت ہے کہ ان کی محنتیں اور ان کی جد و جہد اور قوم کا ان کے ساتھ لگاؤ کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں، اور ہر چیز سے بے خبر ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنا بچہ آپ کے حوالے کرنا ہے اور آپ اسے قرآن کریم کا حافظ بنا دیجئے۔ چنانچہ جب بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے تو خاندان اور ماں باپ کی خوشیوں کے کوئی ٹھکانے نہیں رہتے ہیں۔ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ صرف ان مولویوں کا اور قرآن کے قاریوں کا کمال ہی نہیں ہے، بلکہ کمال اس امت کا بھی ہے کہ جس نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ان کے حوالے کیا ہے اور انہیں حوالے کر کے طے کر لیا ہے کہ ہم مزدوری کریں چاہے گوارا ہے، ہم کسی کے یہاں ملازمت کریں گوارا ہے، ہم کتنی ہی مشقتیں جھیلیں گوارا ہے، مگر اپنے اس بچے کو آپ کے حوالے کر دیا۔ ہمیں اس کے کام کا کوئی لالچ نہیں، لالچ ہے تو صرف یہ ہے کہ آپ انہیں اس بچے کو ہمیں قرآن کا حافظ بنا کے دے دیجئے۔ یہ لالچ کرتے ہوئے اور قرآن کریم کے حصول پر حرص کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچوں کو مکاتب کے حوالے کرتے ہیں اور مدرسوں کے حوالے کرتے ہیں۔ میں ان ماں باپ کو داد دوں گا اور کھلے دل سے داد دوں گا، اور ان ماں باپ کے حوصلوں کو سلام کروں گا
जिन्होंने अपने बच्चों को बजाय इसके कि वो अपने साथ काम पर ले जाते, मजदूरी पर ले जाते, अपने खेतों में उनसे काम कराते, अपने घरों का काम कराते, उन्होंने अपने बच्चों को हमारे आपके हवाले किया है। मैं उन माँ बाप की इस कुर्बानी को दाद देने के लिए मजबूर हूँ। अल्लाह ताला इन माँ बाप को इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। इस सिलसिले में हमें कुरान करीम के जो पढ़ाने वाले हैं उस रिवायत के ऊपर भी गौर करना होगा कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर कुरान करीम को पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं। और ये अल्लाह ने उम्मत के दिलों में डाल दिया है कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले उम्मत को अच्छे भाते और लगते हैं, इसलिए इन्होंने अपने बच्चों को भी हमारे और आपके हवाले कर दिया और ये कह दिया कि हमें बच्चे कुरान पढ़ने वाले चाहिए, कुरान पढ़ा के इनको हाफिज बना के हमारे हवाले कर दिया जाए। क्योंकि जानते हैं जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों को सुनते हैं और इन हदीसों ही की वजह से इनके अंदर ये हिर्स पैदा हुई और ये तबीयत में उकसाहट पैदा हुई कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहु अल्लाहुल जन्नता व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैति कुल्लुहुम क़द उस्तुजिबत लहुन नार। आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान करीम को पढ़ा और कुरान को पढ़ कर के वो हाफिज कुरान बन गया, अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह उस हाफिज कुरान को जन्नत अता फरमाएगा और साथ ही साथ उस हाफिज कुरान की सिफारिश पर उसके खानदान और घर के अफराद में से 10 ऐसे अफराद को जन्नत अता फरमाएगा जिनके हक में अल्लाह ने उनकी बदअमलियों की वजह से जहन्नम को लाजिम और वाजिब कर दिया था। ये कुरान के हाफिज की सिफारिश पर अल्लाह ताला उनके खानदान के गुनाहगारों को इनाम अता फरमाएगा। जहन्नम का जिनके लिए तय कर दिया गया था, ऑर्डर जारी कर दिया गया था, जाओ फिरिश्तों इन बदअमलियों की वजह से जहन्नम में फेंक के आ जाओ, मगर कुरान के हाफिज की सिफारिश इतनी मोतबर और इतनी मौसर होगी कि एक तरफ रब उन्हें कहता है, युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा, कुरान के हाफिज से कह दिया जाएगा कुरान पढ़ता चला जा, वर्तकी और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता चला जा, वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फी दुनिया। और कुरान करीम शानदार अंदाज में उसके लबो लहजे और उसके मखारिज और उसकी सिफात की रियायत करते हुए इसी अंदाज में पढ़ता चला जा जिस तरह तो दुनिया में पढ़ा करता था। कमा कुंता तुरत्तिलु फी दुनिया, जैसे तो दुनिया में शानदार अंदाज में पढ़ता था। ये तुरत्तिलु फी दुनिया बता रहा है कि कुरान दुनिया में मदारिस में पढ़ता था, मदरसों में पढ़ना सीखता था। जिस तरह वहां सीखा गया, उस्ताद ने जिस तरह सिखाया उसी अंदाज में पढ़ना वहां भी मोतबर होगा। मालूम हुआ आज इन मदारिस का एतबार अल्लाह के यहाँ भी क़यामत के दिन में होगा। जिस तरह आज हम बेहतर से बेहतर शानदार दर्सगाह का इंतखाब करते हैं, उसी तरह रब्बे कायनात भी उनका हवाला देकर कहेगा ऐसे पढ़ जिस तरह तो दुनिया में शानदार अंदाज में कुरान करीम को पढ़ा करता था। और जाओ जन्नत तुम्हारे नाम वहीं तक कर दी जाएगी जहां तक तुम्हारा कुरान खत्म होगा। ये इनाम कोई कम इनाम नहीं है। जहां लोग परेशानी के आलम में, खौफ और हिरास के आलम में दोज़ख के दहाड़ने से डर रहे होंगे, लर्ज़ों तरसों होंगे, उस वक्त में अल्लाह ताला अगर कुरान के हाफिज को जन्नत की इस तरह से जन्नत में दाखिले की इजाजत देते हुए और उसकी सिफारिश पर उसके घराने के 10 गुनाहगारों को बख्श दे, ये बहुत बड़ा इनाम है। और माँ बाप को बाकायदा बुला करके ताज पोशी कराएगा। अहले महशर सामने
ان کے سامنے ایک عورت ایک مرد یعنی ماں اور باپ جو قرآن کریم کے حافظ ہوں گے انہیں طلب کیا جائے گا، آؤ یہاں آؤ۔ ان کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ ایک شاندار وہ تاج جسے فرشتوں سے اللہ مزین کرا رہا ہے وہ تاج منگوایا جائے گا۔ لاؤ اس تاج کو اٹھا کر، فرشتے تاج اٹھا کر لا رہے ہوں گے اور اس تاج کی روشنی اس قدر زیادہ ہوگی کہ اہل محشر خیرہ ہوں گے، اہل محشر چکا چوند ہوں گے۔ اگر سورج کو اتار کر کسی کے گھر میں فٹ کر دیا جائے اس وقت میں اس کی روشنی کا اندازہ لگایا جائے، اس سے کہیں زیادہ روشن وہ تاج ہوگا جو حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ رکھ کر کے ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ محشر میں لوگوں میں استعجاب کا عالم ہوگا، یہ کون ہے؟ لوگوں سے بتایا جائے گا یہ قرآن کے حافظ کے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کر دیا تھا اور قرآن کے حفظ کے لیے انہیں ان کے اساتذہ کے حوالے کیا تھا۔ یہ ان کے ماں باپ ہیں، آج ان کے سروں پر تاج رکھ کر کے ان کے اعزاز سے لوگوں کو باخبر کیا جائے گا کہ لوگوں یہ ہیں وہ کہ جنہیں دنیا کے اندر شاید ہلکے میں لیا جاتا ہو، مگر آج اللہ تعالیٰ ان کے اعزاز میں پہلے محشر کے سامنے تعارفی خاکہ پیش کرے گا۔ یہ اہل قرآن کے اور حفاظ قرآن کے ماں باپ ہیں، ان کے سروں پہ تاج رکھ کے ان کا اعزاز ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ قرآن کا حافظ کہ جسے بہت بڑا انعام ملا جنت کی اور رضائے الہی کی شکل میں، اس کے طفیلیوں کو اور اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا خیال ہے تمہارا قرآن کریم کے حافظ اور عامل قرآن کے بارے میں کہ جب اس کے طفیلیوں کو یہ اعزاز مل رہا ہے تو اصل حافظ قرآن کو کس قدر اعزاز سے نوازا جائے گا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آج کے دور میں ہمارے لیے کھلی ہے راہیں، ہمارے لیے انتخاب کی راہیں کھلی ہیں۔ جو قرآن کو اپنے دل میں جگاتے، جو قرآن کی طرف رغبت کریں، جو قرآن کی طرف مائل ہو، اللہ تعالیٰ ان قرآن کے حافظوں کو اور ان کے تعلق رکھنے والوں کو، ان کے ماں باپ کو، کسی کو بھی محروم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے شایان شان انعام سے نوازے گا۔ قرآن خود کہتا ہے، رب نے کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن ہمارا محتاج ہے، نہ رب کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رب نے اگر ہمیں قرآن کی خدمت میں لگا دیا، رب نے اگر ہمارا پیسہ قرآن کے خدام کے لیے قبول کر لیا ہے تو ہمارا احسان نہیں ہے۔ اللہ خود کہتا ہے نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ حفاظت کا انداز ہے رب کا، آپ کو قرآن کی حفاظت کے لیے لگا دیا، قرآن کے پڑھنے والوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے لگا دیا، ان کے سینوں میں قرآن رکھ کر کے اس کی حفاظت میں لگا دیا، آپ کو ان کی مدد کرنے کے لیے اپنی گاڑی کمائی سے قرآن کی حفاظت میں لگا دیا ہے۔ کوئی قرآن لکھ رہا ہے، اس کے اندر لکھنے کا ذوق ڈال کر قرآن کی حفاظت میں لگا دیا، کوئی قرآن کے معنی بیان کر رہا ہے، اسے قرآن کے معنی کا ذوق ڈال کر قرآن کی حفاظت میں لگا دیا، کوئی قرآن کے پڑھنے والوں کے اوپر اپنا سرمایہ لگا رہا ہے، اسے سرمایہ خرچ کرنے کا ذوق ڈال کر قرآن کی حفاظت میں لگا دیا ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی منشا سے اور ان کی شایان شان انعام عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوئی محروم نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں انہیں پڑھانے والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، سوال ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ اگر کوئی بچہ ہمارے حوالے کیا گیا اور ہم نے اس کے ساتھ وہ احترام کا معاملہ نہ کیا اور محنت سے پڑھانے میں وہ کردار ادا نہ کیا جو قرآن کا تقاضا ہے تو خطا کا سوال ہم سے بھی ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ طالب علم اگر ذہین ہے تو پسند آ رہا ہے اور قرآن کریم پڑھا رہے
اور طالب علم اگر غبی ہے، کمزور ہے، تو اسے پھٹکار دیا، ماں باپ کو بلا کے کہہ دیا پڑھ نہیں پائے گا۔ میرے عزیزوں، تھکنے کی ضرورت نہیں اور بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہین طالب علم ذرا سا گائیڈ لائن دینے سے چل جاتا ہے، اگر کسی غبی کے اوپر محنت کر کے اسے کامیابی کی راہ تک لے جائے، کمال ہمارا یہاں ہے، کمال ہمارا یہاں ہے۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر طرح کے طالب علم کو برداشت کرنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے اس کے اندر خوبیاں بھرنے کی کوشش کریں، اسے صحیح راہ دکھانے کی کوشش کریں، اسے اچھی ترغیب دلائیں، اچھے واقعات سنائیں، اکابر کی جفا کشی کے واقعات سنائیں، علماء کی جفا کشی اور محنت کے واقعات سنائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، قرآن کے نزول کے حالات بتائیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بٹھائیں، قرآن کی عظمت دل میں بٹھائیں، اللہ کی محبت دل میں بٹھائیں۔ طالب علم کے دل کے اندر جب یہ چیزیں گھر کرے گی، وہ خود بخود محنت کی طرف آئے گا، اور جب محنت کرتا ہے تو خدا کی رحمتیں اترتی ہیں، محنت پر رحمت اترتی ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور شاید بر صغیر میں کوئی مدرسہ ایسا نہ ہو جو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ کر کے مولوی نہ بنتا ہو، اور وہاں مولوی بنانے کے لیے ان کی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہو۔ ایک طرف مختصر المعانی، ایک طرف عقیدے کے اعتبار سے شرح عقائد، اور بہت ساری کتابیں ہر فن میں ان کی موجود ہیں۔ یہ دو کتابیں خاص طور سے تقریباً بر صغیر کے بڑے مدارس میں داخل نصاب ہیں، لیکن جس وقت میں وہ طالب علم تھے، میں بچوں سے بھی کہتا ہوں، طلباء سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، حوصلہ ہارنا انسان کو پیچھے ہٹاتا ہے اور بلند حوصلگی آدمی کو آگے لے جاتی ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی جب وہ بچے تھے اور پڑھتے تھے، اس وقت میں ان کا ذہن اتنا تیز نہیں تھا، بلکہ غبی تھے، کمزور تھے، پڑھنے میں بہت ہی زیادہ کمزور تھے۔ ان کو ایک دن بیٹھے ہوئے کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھتے ہیں ایک ان کا ساتھی آیا اور ان سے کہتا ہے سعد الدین آؤ باغ میں ٹہلنے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو سبق یاد ہوتا نہیں، اگر ٹہلنے جاؤں گا تو اور زیادہ ستیہ ناش ہو جائے گا، میں نہیں جاتا۔ دوبارہ پھر آیا، پھر اس نے کہا سعد الدین آؤ ٹہلنے چلتے ہیں، وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا۔ تیسری بار آیا اور اس نے کہا سعد الدین تمہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ سعد الدین اٹھے اور بے تحاشا دوڑنے لگ گئے اور سیدھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ کے ساتھ، شیخین کے ساتھ، دیگر صحابہ کے ساتھ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ نے سعد الدین کو دیکھا، مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا سعد الدین ہم نے تمہیں بلایا تھا اور تم ہمارے بلانے سے آئے نہیں، تم نے ہمیں نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ یاد فرما رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آؤ ٹہلنے چلتے ہیں۔ میں نے اس لیے منع کر دیا تھا کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، تھوڑا بہت یاد ہوتا ہے تو وہ بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے میں چونکہ سبق یاد کر رہا تھا تو مجھے مجبوری تھی یہ کہ میں سبق یاد کرنا چھوڑ کر کے ٹہلنے نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے میں نے منع کر دیا تھا۔ آقا اگر آپ کا نام لے دیتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ میں تاخیر کرتا، اور جیسے ہی انہوں نے آپ کے نام سے مجھے بتایا تو میں دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور حضرت سعد الدین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی یا رسول اللہ میں غبی ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتا ہے، میں پریشان ہوں اس بارے میں، تو آپ
آپ نے ارشاد فرمایا سعد الدین اپنا زبان اپنا منہ کھولو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک پر اپنا لعاب دہن لیا اور سعد الدین کے منہ میں لگا دیا۔ یہ منہ میں لعاب دہن لگنا تھا، رسول اللہ کے منہ کا لعاب سعد الدین کے منہ میں لگنا تھا کہ اللہ کی رحمت نے ان کے دہن کے دریچوں کو کھول دیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خبیب ہی اگر ہو، کمزور بھی اگر ہو، تو ہلکا سمجھ کر کے اسے اکتاہٹ کا شکار نہ بنایا جائے، اور اس سے خود بھی اکتایا نہ جائے، اور خود بھی اسے اکتاہٹ نہ محسوس کی جائے، بلکہ اس کی محنت اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ بنے گی۔ استاد کی محنت استاد پر بھی رحمت کے نزول کا ذریعہ بنے گی۔ سعد الدین محنتی تھے، ذہین نہیں تھے، مگر محنت کی برکت سے اور اخلاص کی برکت سے اللہ نے آج اپنی رحمت کاملہ کا نزول فرمایا، اور آقا کو خواب میں زیارت کرا کے آقا نے خود ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، او کما قال۔ آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، اس لیے کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا ہے، خدا نے شیطان کو میری شکل بنانے پر قدرت نہیں دی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا اور لعاب دہن ان کے منہ میں پہنچا، آنکھ کھل گئی، جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھا ہوا پایا۔ لیکن اب وہ سعد الدین نہیں رہے جو سونے سے پہلے تھے، اب سعد بدل گئے۔ صبح ہوتی ہے، استاد کے سامنے سبق میں بیٹھ کر کے مستقل پہلے خاموش رہتے تھے، بولتے نہیں تھے، مگر آج استاد کے سامنے بیٹھ کر کے سعد خاموش نہیں ہے بلکہ بولتا ہے اور سوال قائم کرتا ہے۔ استاد جی مجھے اس عبارت پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور استاد اسے دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا کہ جو سعد کبھی بولتا نہیں تھا آج سعد علمی بات پر اشکال کر رہا ہے۔ استاد نے جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ دوبارہ پھر انہیں اشکال پیدا ہوتا ہے، پھر انہوں نے جب سوال کیا استاد جی مجھے یہاں پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ استاد نے فرمایا سعد کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے اور ادھر بلایا اور فرمایا کہ سعد بات بتاؤ کیا ہے، اس لیے کہ سعد الیوم غیرک ما مضی، آج تم کل والے نہیں ہو، آج سے پہلے جو تمہاری کنڈیشن تھی آج وہ نہیں ہے۔ سعد نے واقعہ سنایا، استاد نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر دعائیں دی، فرمایا سعد آج سے تمہارا مقام سب سے آگے ہے۔ اللہ کی طرف سے اس پر رحمتیں اتری اور پھر دنیا کا وہ شخص بنا کہ ساری دنیا جن کے علم کے سامنے گردن جھکاتی ہے، جسے دنیا نے علامہ کا خطاب دیا، آج ان کے اوپر جو رحمت اتری ہے وہ ان کی محنت اور اخلاص کی برکت سے اتری ہے۔ اس لیے میرے عزیزو کوئی کسی کی خباوت سے اکتاہٹ میں نہ مبتلا ہو، اور کوئی طالب علم اپنی کمزور ذہنی سے اور خباوت سے اور ہلکے ذہن سے نہ اکتائے اور یہ نہ کہے، بددل نہ ہو، ہمت نہ ہارے اور یہ نہ محسوس کرے کہ صاحب میں تو پڑھ نہیں سکتا، میرے یاد نہیں ہوتا، کتابیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ نہیں، آپ کا کام ہے محنت کرنا، رب کا کام ہے رحمتوں کا اتارنا، رب جسے جتنا چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اور اپنی سمت متعین کر کے کہ ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہے، سمت متعین کر کے محنت کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس میں ہمارے ماں باپ کا بھی دخل ہے، بچے آگے بڑھیں ان کے ماں باپ کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اس دور میں یہ بتا دینا آپ کو بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ مدارس اور اہل مدارس اس وقت میں اس بات سے بہت تنگ ہے کہ ہر ہفتے مدرسوں میں پڑھنے والے علاقائی طلبہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں
چھٹیاں ملے یا نہ ملے بدھ کی شام کو اپنا بیگ لپیٹ لیتے ہیں اور جمعرات کو اپنے گھروں کی طرف بھاگ لیتے ہیں. اگر اور شنیچر کی صبح تک یہ دوپہر یا شام تک واپسی ہوتی ہے. علاقے کے طلبہ اکثر و بیشتر اس بیماری میں مبتلا ہو گئے. آپ ایمانداری سے بتائیے جو طالب علم ہر ہفتے گھر آئے گا اس کا ذہن مدرسے میں کیسے جمے گا اور کس طرح وہ تعلیم کی طرف رغبت کے ساتھ پڑھنے لکھنے میں متوجہ ہوگا. گھر آئے گا, گھر سے جائے گا, گھر کے خد و خال اس کے ذہن میں رہیں گے, یاد آتا رہے گا. ماں باپ, بہن بھائی اور گاؤں کی گلیاں اسے یاد آتی رہیں گی. 2-3 دن تک ذہن نہیں جمے گا, پھر اسے بدھ کی شام سے گھر ستانے لگے گا. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر آتے وقت اس سے یہ تو معلوم کر لو کہ تم گھر میں کیا لینے کے لیے آئے ہو. 1, 1.5 اور 2 مہینے سے پہلے گھر آتا کیوں ہے, آپ اسے گھر میں گھسنے کیوں دیتے ہیں, آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ اس پر شفقت کیوں کرتے ہو. یہ شفقت نہیں ہے, یہ اس کے لیے معان اور نتیجے کے اعتبار سے دشمنی ہے. ماں باپ اگر ہر ہفتے اس کو گھر میں بلاتے یا اس کے گھر آنے سے خوش ہیں تو سمجھ لیجئے ماں باپ کی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی اور وہ اپنے بچے کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنی شفقت بچے کے ساتھ اس طرح رکھیں کہ بچہ مدرسے میں رہے اور زیادہ وقت مدرسے میں گزارے. جب اس کا ذہن بنے گا, ارے بھائی گاؤں کے مدرسے والے پریشان ہیں اس بات سے کہ بچے آنا اور جانا جو کرتے ہیں وہ پڑھنے میں پوری دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتے, اس لیے باہر کے طلبہ کو رکھتے ہیں تاکہ وہ مستقل یہاں رہے, ماحول میں رہے اور ان کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے تعلیم پہ فرق پڑتا ہے, ترقی ہوتی ہے. مدرسے کا کچھ کردار نظر آئے, کچھ ریکارڈ نظر آئے. لوگ تو کہہ دیتے ہیں میاں بہار کے, بنگال کے اور یہ 50 بچے رکھ لیے نکل گئے چندے کو. نہیں, یہ الزام نہ لگایا جائے. بات اصل میں یہ ہے کہ لوگوں ہمارے بچوں کا کردار مدرسوں میں طالب علمانہ نہیں رہا ہے, بھاگتے ہیں گھروں کی طرف اور گھر والے ان کے اوپر پورے طور سے متوجہ نہیں ہے, مجبور ہے باہر کے بچوں کو رکھنے پر تاکہ تعلیمی ریکارڈ نظر آ جائے. ورنہ کیا غرض پڑی ہے ہمیں اور کیا غرض پڑی ہے پھر آدمی اپنے گاؤں کا گاؤں میں پڑھے. مشکل یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں پڑھنے والے بچے پورے طور پر پابند نہیں ہوتے ہیں وقت کے, اور اسی طرح سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ باہر کے بچے جب تک نہ ہو تو لوگ بھی چندہ دینے میں بڑے پس و پیش ہوتے ہیں. ہاں جی مطبخ چل رہا ہے, کہا نا جی مطبخ تو نہیں چل رہا, کیا پھر ہم مدرسے میں چندہ کائیں کو دیں. کمال ہے جو اساتذہ پڑھانے والے کیا وہ پھوکٹ کے ہیں, کیا انہوں نے اپنے بیوی بچوں اور گھر بار کو چھوڑا اور سارا وقت ہمارے مدرسوں کے لیے دیا؟ کیا وہ خواہ کے ہیں؟ کیا ان کے تقاضے نہیں ہیں؟ جب وہ ہمارے بچوں کی دینی فکر کرنے والے ہیں اور ان کی دنیا کی فکر کون کرے گا؟ اس لیے ذمہ داری ہے قوم کی کہ وہ اپنے حلال پیسے سے ان کی فکر کرے اور اچھے پیسے سے ان کی فکر کرے. جس طرح سے ہم اپنے لیے کھانا پسند کرتے ہیں اسی طرح کا کھانا ہم ان بچوں کے لیے پسند کریں اور مدرسے والوں کے لیے پسند کریں جو وہ کھاتے ہیں. زیادہ ہی کیا تو صاحب زکوٰۃ ہے. اچھا صاحب زکوٰۃ میں رسید کاٹ دیجیے. اچھا صاحب وہ قربانی کا چمڑا ہے جی, وہ چمڑا اٹھا کر کے لائے نہیں مولانا صاحب. ہم ایک صاحب کے یہاں ہم پہنچے غازی آباد میں, ہم بھی چونکہ خادم الاسلام کے لیے وہاں کام کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا جی آپ خال, انہوں نے کہا کہ صاحب میں یہ کوڑا کباڑ اور یہ گندگی اپنے یہاں نہیں رکھتا ہوں, بس جیسے ہی اتری ویسے ہی جو آیا اسے اٹھوا دیا. آپ تو اسے کوڑا کباڑ سمجھ رہے ہو نا, جو اسے کوڑا کباڑ سمجھ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس کھال کی قدر نہیں کی ہے, اس کے مصرف کو نہیں سمجھا ہے. ایک بات اور بتائے دیتا ہوں اسی ضمن میں, جو مصرف نہ ہو کوشش یہ کی جائے کہ ہم اس دور میں مدرسوں کے لیے زکوٰۃ دینے کے بجائے امداد کو اپنی مقدم کریں. مثلا جو صاحب نصاب ہو گیا اسے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے.
یعنی اگر 1 لاکھ اس کو اللہ نے بچت کی ہے تو 2500 روپئے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب زکوٰۃ جو یہ فرض ہے اس کے مصارف تو بہت ہے، بہت سارے غریب موجود ہیں، بہت ساری بیوائیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ موجود ہے، بہت سارے ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے کنبے قبیلے میں ہیں، بہت سارے غریب غربا ہیں، زکوٰۃ انہیں دی جا سکتی ہے۔ کوشش یہ کی جائے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ مدرسوں میں زکوٰۃ نہ جائے، میں کہتا ہوں کہ مدرسے جو مستحق ہیں، جہاں پر حق ہے، جہاں پر مصرف ہے، وہاں زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور بلکہ دین کی خدمت کرنے اور مستحقین تک پہنچانے کا بڑا ثواب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بتائے دیتا ہوں کہ وہ علم دین کو حاصل کر رہے ہیں اور آپ کے اس مال کے وہ زیادہ حقدار ہیں چونکہ دیا ہے اللہ نے۔ زکوٰۃ کے بجائے جو 97.5% آپ کے پاس بچا ہے، اس مال میں سے اگر وہ قرآن کے حاملین اور قرآن پڑھنے والے کھائیں تو یہ شاندار مال ہوگا زکوٰۃ کے مقابلے پر۔ اگرچہ جائز ہے مگر امداد کرنا یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ قوم نے 2.5% کے اوپر سوچ لیا کہ قلعہ فتح کر لیا، اگر 97.5% میں سے 2.5% اور نکال لیں اور 95% اپنے پاس رکھ کر کے 5% کو خرچ کریں، جس میں سے 2.5% زکوٰۃ ہوا۔ زکوٰۃ کے مصارف بہت سارے موجود ہیں اور یہ 2.5% امداد کا مدارس کی طرف چلا جائے، میں سمجھتا ہوں مدرسوں کے وارے کے نیارے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے، جو صاحب نصاب امیر لوگ ہیں، مالدار ہیں، وہ زکوٰۃ دینے کے بعد کہتے ہیں میرے پاس اب نہیں رہا ہے، مولانا صاحب جائیے میرے پاس نہیں رہا ہے۔ 2.5% اور الگ کر لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ امداد ہو جاتی۔ اور جو مدرسے زکوٰۃ لینے سے بچنا چاہیں، میں سمجھتا ہوں اور میں انہیں سلام کروں گا جو زکوٰۃ لینے سے بچنا چاہیں اور کہیں کہ ہمیں امداد کا پیسہ چاہیے اور امداد ہی کی تمنا کریں اور امداد ہی کو تلاش کریں، امداد ہی کو اپنے یہاں آنے دے۔ میں انہیں سلام کرتا ہوں، وہ مدرسے والے انتہائی عظیمت پسند اور بہترین کردار پر چل رہے ہیں جو زکوٰۃ سے بچ کر کے امداد کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چرم قربانی ہر ایک مدرسوں ہی کو دے، بہت سارے مصارف ہیں، بہت ساری بیوائیں ہیں، بہت سارے خاندان میں غریب غربا ہیں، بہت سارے مقروض ہیں، دی جا سکتی ہے انہیں۔ کاش کہ ہم اس موقع پر بھی شرم قربانی کی پیسے کی رقم کو کسی اور پر خرچ کر کے اس موقع پر بھی ہم امداد کا پیسہ مدارس کی طرف بھیجیں تو جو اثرات آج مرتب ہو رہے ہیں ان سے 100 گنا بہترین اثرات مرتب ہوں گے۔ غذا کا اثر انسان پر پڑتا ہے۔ میں اپنے بچے